وہ کچن سے واپس لاؤنج میں آ گئی تھی اور وہاں آ کر اس نے شہلا کو اس کے موبائل پہ کال کیا تھا۔ ہلو شہلا، میں لیزا ہوں، اس نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا تھا۔ ہاں لیزا، تم آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئیں؟ نہیں، آج میں یونیورسٹی نہیں آؤں گی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شہلا کی آواز میں تشویش تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس دیر سے جاگی ہوں، یونیورسٹی کا ٹائم نکل گیا۔ رات کو پڑھتی رہی ہو؟ نہیں یار، پڑھتی کہاں رہی ہوں، تمہیں بتایا تو تھا کہ عمر آ رہا ہے، اور ساری رات میں اور نانو اسی کا انتظار کرتی رہیں۔ اچھا، تو کیا وہ آ گیا ہے؟ ہاں، بہت لیٹ آیا تھا۔ کیا حال ہے اس کا؟ ابھی تو میری اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں تو انتظار کرتے ہوئے سو گئی تھی۔ وہ میرے سونے کے بعد ہی آیا، اور ابھی میں جاگی ہوں تو وہ سو رہا ہے۔ لنچ سے کچھ دیر پہلے اٹھے گا تو بات ہوگی۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا تاکہ تمہیں انفارم کر دوں، ورنہ تم خواہ پریشان ہوتی رہتی۔ علیزہ نے وضاحت کی تھی۔ کل تو یونیورسٹی آؤ گی نا؟ ہاں، کل تو ضرور آؤں گی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ شہلا نے دوسری طرف سے موبائل آف کر دیا تھا۔ شہلا کو فون کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اس نے 2 دن پہلے ملنے والی ایک اسائنمنٹ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر بار بار اس کا ذہن عمر کی جانب ہی جا رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح 12 بجے تک وہ اس اسائنمنٹ کو لکھتی رہی تھی، پھر اٹھ کر ایک بار پھر کچن میں آ گئی۔ نانو شامی کبابوں کے لیے بنایا جانے والا مسالہ چیک کر رہی تھی۔ علیزہ نے بہت عرصے کے بعد انہیں اس جوش و خروش کے ساتھ کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر لان میں آ گئی تھی۔ کچھ پھول اور شاخیں کاٹنے کے بعد وہ ایک بار پھر ڈائننگ روم میں آ گئی تھی، اور وہاں اس نے انہیں ڈائننگ ٹیبل پر پڑے ہوئے گلدان میں ارینج کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ترتیب مکمل کر چکی تھی اور ٹیبل سے فالتو پھول اور شاخیں اکٹھی کر رہی تھی جب اس نے ڈائننگ روم میں وہی مخصوص مردانہ آواز سنی۔ ہیلو علیزہ۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کی دوسری طرف ایک کرسی کی پشت پر وہ اپنا کوٹ لٹکا رہا تھا۔ وہ دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب ٹیبل پر اپنا موبائل اور سن گلاسز رکھ رہا تھا۔ گزرے ہوئے چند سالوں نے اس میں کچھ تبدیلیاں لا دی تھیں۔ اس کا ہیئر سٹائل بدل گیا تھا۔ سول سرونٹس کے ہیئر کٹ میں وہ بہت سوبر لگ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ نیلی ٹائی لگائے وہ بہت فارمل گیٹ اپ میں تھا۔ علیزہ نے ڈائننگ روم میں پھیلی ہوئی کلون کی مہک کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنا کلون تبدیل کر چکا تھا۔ کیسی ہو تم؟ وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر بہت مدھم سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، اور وہ ایک بار پھر جواباً مسکرایا تھا۔ پرفیکٹلی آل رائٹ۔ گرینی کہاں ہے؟ اس نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہی پوچھا تھا۔ وہ کچن میں ہے، اور وہ کچھ کہے بغیر کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ کیا اسے مجھ سے صرف اتنی ہی بات کرنی تھی؟ علیزہ نے ٹیبل پر سے شاخیں اٹھاتے ہوئے سوچا تھا۔ کچن میں سے اس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاخیں اور پھول لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس ڈائننگ میں آئی تو وہ ٹیبل پر بیٹھا نیوز پیپر دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہاں آنے پر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، وہاں رکے یا پھر کچن میں چلی جائے۔ چند سیکنڈز وہ اسی شش و پنج میں رہی تھی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نانو کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے مرید سے کہہ دیا ہے، وہ کھانا لگا دے گا، تم آ جاؤ، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر ان کے ساتھ واپس ڈائننگ میں آ گئی تھی۔ اس بار عمر جہانگیر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس نے نیوز پیپر کو بند کر کے ایک طرف ٹیبل پر رکھ دیا تھا، اور وہ نانو کے ساتھ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ علیزہ مجھ سے صبح پوچھ رہی تھی کہ تم کیسے لگ رہے تھے، بدل تو نہیں گئے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم خود ہی دیکھ لینا۔ اب بتاؤ علیزہ، پہلے سے بدل گیا ہے یا ویسا ہی ہے؟ نانو نے عمر سے بات کرتے کرتے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ ان کے اس سوال پر کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ نانو عمر کے سامنے ہی یہ بات کہہ دیں گی۔ عمر اب اس کی طرف متوجہ تھا۔
کیوں علیزہ؟ کیا میں کچھ بدلا ہوں؟ اب وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، میں اندازہ نہیں کر سکتی، اس نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا ماسٹرز کیسا جا رہا ہے؟ اس بار اس نے ایک اور سوال کیا تھا۔ ٹھیک جا رہا ہے۔ کون سا سبجیکٹ ہے تمہارے پاس؟ سوشیولوجی۔ مگر پہلے تو تم اکنامکس میں انٹرسٹڈ تھیں، ابھی ایک دم سوشیولوجی کیسے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ایک NGO کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں، اور سوشیولوجی پڑھنے سے مجھے بہت سی بنیادی باتوں کا پتہ چل جائے گا، اور مجھے اپنے کام میں زیادہ پرابلمس نہیں ہوں گے، اس نے دھیمی آواز میں وضاحت کی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اب کھانا لگایا جا رہا تھا۔ اوہ، یعنی مس علیزہ سکندر سوشل ورک میں انٹرسٹڈ ہیں، NGO کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں، بیگمات والے کام، نیوز پیپر میں تصویریں لگوانے کے لیے، سوشل ورک، مختلف مقاصد کے لیے ٹکٹ خریدے بغیر ہی چیریٹی واکس میں شرکت، غریب لڑکیوں کے جہیز کے لیے ہزاروں روپے روز خرچ کرنے والوں سے 10 روپے کے ٹکٹ کے ذریعے فنڈز اکٹھا کرنا، لیکن مختلف ڈونر ایجنسیز سے ملنے والے فنڈ سے پلاٹس خرید لینا، مختلف مقاصد کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے علی حیدر اور حدیقہ کیانی کے ساتھ کانسرٹس ارینج کرنا، اور وہاں اپنی پوری فیملی کے ساتھ ٹکٹ کے بغیر موجود ہونا۔ تو آپ بھی کچھ اس قسم کے سوشل ورک میں انوالو ہونا چاہ رہی ہیں؟ وہ اب ایک گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ علیزہ کچھ بول نہیں سکی۔ اسے عمر جہانگیر سے ایسے تبصرے کی توقع نہیں تھی۔ عمر ایسی باتیں تو نہیں کرتا تھا، اور مجھ سے تو کبھی بھی نہیں۔ وہ ایک شوق کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ وہ اب پانی پی رہا تھا۔ نانو شاید علیزہ کے تاثرات سے بہت کچھ سمجھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ علیزہ تو اس قسم کے کام نہیں کر سکتی، تم بتاؤ، تمہیں فورن سروس چھوڑنے کی کیا سوجی ہے؟ عمر نے پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ایک بار پھر وہ علیزہ کی طرف متوجہ تھا۔ ڈونر ایجنسیز اور NGOs کے بارے میں بہت سی رپورٹس میری نظروں سے گزرتی ہیں۔ یہ سب بیوروکریٹس اور سیاست دانوں کی بیگمات کے ایڈونچر اور وقت گزاری ہوتی ہے۔ علیزہ، تم تو کسی بیوروکریٹ یا سیاست دان کی بیوی بننے نہیں جا رہی، پھر تم ایسی ایکٹیویٹیز میں کیوں انٹرسٹڈ ہو رہی ہو؟ اس بار اس کا لہجہ نرم مگر الفاظ ویسے ہی تیکھے تھے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ عمر اب نانو کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں سے شاید کل واپسی ہو۔ نانو قدرے حیران ہوئی تھی۔ کیوں؟ اب اسلام آباد جانے کا ارادہ کیسے بن گیا؟ ابھی تو صبح تم آئے ہو، آتے ہی اسلام آباد میں کون سی مصروفیت یاد آ گئی ہے؟ اسلام آباد تو ابھی کافی چکر لگانے پڑیں گے۔ فارن آفس میں کچھ کام نپٹانے ہیں، پھر انٹیریئر منسٹری کا بھی ایک چکر لگانا ہے، اس نے پلیٹ اپنے آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ فورن سروس کیوں چھوڑ دی تم نے؟ نانو کو اچانک یاد آ گیا۔ بس میرا دل نہیں لگا اس نے سلاد پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ 3-4 سال بعد تمہیں پتہ چلا کہ تمہارا دل اس میں نہیں لگ رہا۔ اگر دل نہیں لگ رہا تھا تو تمہیں پہلے ہی فورن سروس میں نہیں جانا چاہیے تھا، نانو نے اس سے کہا تھا۔ فورن سروس کو فورن آفس میں کتی سروس کہتے ہیں۔ علیزہ اس کے جملے پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے عمر کے منہ سے پہلی بار اس طرح کا کوئی لفظ سنا تھا۔ یہ وہ سروس ہے کہ جس میں کام نہ کر کے گالیاں پڑتی ہیں اور کام کر کے زیادہ گالیاں۔ بکواس مت کرو، تمہارا باپ بھی تو اسی سروس میں ہے، اس نے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ نانو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ پاپا کی کیا بات ہے، وہ جاب تھوڑے ہی کرتے ہیں، وہ تو عیش کرتے ہیں، میں تو جاب کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ نانو نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ تمہارے اور جہانگیر کے درمیان اب کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ انہوں نے قدرے ہلکی آواز میں پوچھا تھا۔ عمر کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے عمر؟ نانو نے اسے ایک بار پھر مخاطب کیا تھا۔ گرینی، یہ بریانی کس نے بنائی ہے؟ کیوں؟ اچھی نہیں ہے کیا؟ اچھی ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ میں نے بنائی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں نے ایسی بریانی نہیں کھائی، اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی۔
آج میں نے تمہاری ہر فیوریٹ ڈش خود بنائی ہے، نانو نے فخری انداز میں کہا، اور جب تک تم یہاں رہو گے میں تمہارے لیے کھانا خود ہی بناتی رہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے ایکسرسائز آورز بڑھا دینے چاہیے، ورنہ یہاں سے جاتے ہوئے میں کسی بھی سائز میں نہیں ہوں گا، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں تمہارے اور جہانگیر کے درمیان اب کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ نانو اپنا سوال نہیں بھولی تھی۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر ایک بار پھر تناؤ دیکھا تھا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا گرینی، اس نے انہیں بہلانے کی کوشش کی تھی۔ تم نے خود فون پر کہا تھا کہ تمہارا جہانگیر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ میرے اور پاپا کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے گرینی، جو چیز ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہو اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ وہ بہت سیریس نظر آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس بار کیا ہوا ہے۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ جان کر کیا کریں گی؟ ظاہر ہے تم دونوں کے درمیان پیچ اپ کروانے کی کوشش کروں گی۔ کم آن گرینی، آپ کیا پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں گی؟ اور اب آپ کو اس معاملے میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا تھا۔ کیوں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ آخر تم دونوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ غلط رشتے میں باندھ دیا گیا ہے۔ مجھے ان کا بیٹا ہونے کے بجائے باپ ہونا چاہیے تھا، اور انہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہر پرابلم بڑی ایمیکیبلی حل کر لی جاتی، بلکہ میرا خیال ہے کہ پھر پرابلم پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ میں اتنا ڈومینیٹنگ اور کمانڈنگ قسم کا باپ بننے کی کبھی کوشش نہیں کرتا جتنا پاپا کرتے ہیں۔ باپ سے بار بار جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بیٹے سے بار بار جھگڑا کرنا کیا بہت اچھی بات ہے؟ میں اسی لیے تو تم سے پوچھ رہی ہوں کہ مجھے جھگڑے کی وجہ بتا دو، تاکہ میں جان سکوں کہ غلطی کس کی ہے۔ گرینی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے فورن سروس چھوڑ دی ہے کہ ان سے کبھی میرا آمنا سامنا نہ ہو۔ تم نے فورن سروس جہانگیر کی وجہ سے چھوڑی ہے؟ ہاں، باپ سے جھگڑ کر تم فورن سروس چھوڑ کر آ گئے۔ عجیب بے وقوف آدمی ہو تم۔ نانو بہت حیران نظر آئی تھی۔ گرینی پلیز اس وقت مجھے کھانا کھا لینے دیں۔ اس وقت میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا، میں بعد میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ علیزہ نے عمر کو بڑے خشک لہجے میں کہتے سنا تھا۔ نانو اس کی بات پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پلیٹ صاف کرنے کے بعد اب سویٹ ڈش اٹھا رہا تھا۔ اتنی جلدی سویٹ ڈش؟ تم نے تو بریانی اور کبابوں کے علاوہ اور کسی چیز کو چکھا ہی نہیں۔ بس گرینی، باقی چیزوں کو واپس آ کر چکھ لوں گا، فی الحال تو میں اتنا ہی کھا سکتا تھا۔ وہ اب سویٹ ڈش نکال رہا تھا۔ نانو کے اصرار کے باوجود بھی اس نے کوئی دوسری چیز نہیں لی تھی۔ ڈرائیور کو کہہ دیں کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑائے، اور گرینی آپ نے کیا انیکسی صاف کروا دی ہے؟ میرا سامان کل پرسوں تک آ جائے گا، اس نے نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، انیکسی بالکل صاف ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ کل کس وقت آؤ گے؟ رات تک آؤں گا، 8-9 بجے۔ وہ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا تھا۔ نانو نے ملازم کو آواز دے کر گاڑی نکلوانے کے لیے کہا تھا۔ ملازم نے چند لمحوں میں آ کر گاڑی تیار ہونے کی اطلاع دے دی تھی۔ عمر نے اپنا کوٹ پہن لیا تھا اور فرش پر پڑا ہوا بریف کیس ملازم کو تھما دیا تھا۔ اچھا گرینی، خدا حافظ۔ وہ علیزہ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ نانو بھی اس کے پیچھے ہی پہنچ چلی گئی تھی۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ عمر کا رویہ اس کے لیے شاکنگ تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے اس طرح نظر انداز نہیں کیا تھا جس طرح آج کیا تھا۔ اس کے پہلے والے کہکہے اور مسکراہٹیں تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ صرف رسماً اور ضرورتاً مسکراتا رہا تھا۔ نانو اب واپس اندر آ چکی تھی۔ علیزہ خانسامہ کو جس وقت چائے کا کہہ کر واپس آئی تو وہ لاؤنج میں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے، وہ فون پر کہہ رہی تھی۔ وہ جان گئی کہ موضوع گفتگو عمر ہے۔ اسلام آباد گیا ہے، کل رات کو ہوگی۔ ہاں، میرا تو خیال ہے۔ جی کنفرمڈ ہی ہے۔ اچھا تم آ رہے ہو؟ کل
کل کس وقت؟ ٹھیک ہے۔ اکیلے آؤ گے؟ اچھا، میں اسے نہیں بتاؤں گی، لیکن میرا خیال ہے وہ مجھے فون نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ نانو نے فون بند کر دیا تھا۔ علیزہ نے ان کے چہرے پر تشویش دیکھی تھی۔ کیا بات ہے نانو، کس کا فون تھا؟ علیزہ نے پوچھا تھا۔ جہانگیر کا فون تھا، وہ کل آ رہا ہے، انہوں نے متفکر انداز میں کہا تھا۔ انکل جہانگیر؟ علیزہ بھی حیران ہو گئی۔ پتہ نہیں کہ ان کے درمیان کیا جھگڑا ہوا ہے، وہ بھی بہت ٹینس لگ رہا تھا۔ عمر کے بارے میں بہت غصے سے بات کر رہا تھا۔ نانو بے حد فکر مند نظر آ رہی تھی۔ وہ نانو کے پیچھے ان کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ بیٹھو، نانو نے اندر داخل ہوتے ہی اس سے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ نانو خود اپنے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ تم نے عمر سے کیا کہا تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے اسی اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا، یہ سب کچھ عمر کا ہی کیا دھرا ہے۔ اس نے نانو کے سوال پر سوچا تھا۔ میں سمجھی نہیں نانو، میں نے اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا، صرف یہی پوچھا ہے کہ تم نے عمر کو کیا کہا تھا۔ نانو کس بارے میں؟ اس گھر سے چلے جانے کے بارے میں۔ علیزہ بالکل ساکت ہو کر رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں نانو؟ میں نے اس سے کیا کہا ہے؟ تمہاری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نے اس سے کیا کہا ہے؟ اس بار نانو کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ تلخ تھا۔ وہ حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نانو، میں نے اس سے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، آئی سویئر، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ تو پھر وہ کسی وجہ کے بغیر ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس بار نانو کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں گھر چھوڑ کر گیا ہے، بٹ بلیو می نانو کہ میں نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ میں آخر اس سے ایسی بات کیوں کہتی؟ وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، مگر تم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ یہاں نہیں رہے۔ وہ نانو کے اس الزام پر ہکا بکا رہ گئی۔ نانو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ علیزہ کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی۔ تم نے میری ساری عمر کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ نانو پلیز، آپ اس طرح کی بات مت کہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے عمر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ علیزہ، میں نے اس سے بات کی تھی۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں نے اسے ایسے ہی جانے دیا ہے؟ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں اس کا یہاں رہنا پسند نہیں ہے، اور وہ یہاں رہ کر خواہ مخواہ کی ٹینشن کھڑی نہیں کرنا چاہتا، اور میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں اس کے یہاں رہنے پر کیا اعتراض ہے؟ نانو نے تیز آواز میں بات کرتے ہوئے کہا تھا۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نانو، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے، اور تم؟ نانو، اس نے آپ سے ایک بات کہہ دی اور آپ نے سوچے سمجھے بغیر اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اب میں جب ایکسپلینیشن دے رہی ہوں تو آپ میری بات ہی سننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ بالکل روحانسی ہو رہی تھی۔ آپ کو عمر کی ہر جھوٹی بات پر یقین آ جاتا ہے، مگر میری بات پر یقین نہیں ہے۔ عمر جھوٹ نہیں بولتا۔ نانو کے جملے نے اس کی رنجیدگی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اور میں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ میں جھوٹ بولتی ہوں؟ مجھے تم سے فضول بحث نہیں کرنی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں عمر کا یہاں رہنا کیوں پسند نہیں ہے۔ نانو، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اس کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہاں تو بہت سے لوگ آتے اور رہتے ہیں۔ کیا میں نے پہلے کبھی کسی کے رہنے پر اعتراض کیا ہے؟ پھر اب عمر کے رہنے پر کیوں کروں گی؟ اس نے ایک کے بعد ایک وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ اسے دوبارہ واپس بلا لیں۔ نانو کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اب یہاں واپس نہیں آئے گا، یہ بات صاف صاف کہہ کر گیا ہے۔ کم از کم رہنے کے لیے تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ آپ بتائیں نانو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی مرضی سے یہاں آیا، اپنی مرضی سے واپس یہاں سے چلا گیا، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتی جو تم نے کیا تو شاید وہ اس طرح سے یہاں سے نہ جاتا۔ نانو ابھی بھی اپنی بات پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نانو، میں نے تو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ علیزہ،
تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے. مجھے کم از کم تم سے اس طرح کے رویے کی توقع نہیں تھی. اتنے سالوں سے میں اتنی محبت سے تمہاری پرورش کرتی رہی ہوں اور تم نے چند ہفتے میں اس ساری محنت پر پانی پھیر دیا. کیا سوچتا ہوگا عمر کہ میں نے تمہیں اس طرح کی تربیت دی ہے؟ اور جب وہ جا کر اپنے باپ سے کہے گا، اس بات کا ذکر کرے گا، تو جہانگیر میرے اور تمہارے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہ گھر صرف تمہارا نہیں ہے، ان سب کا بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ یہاں بہت کم آ کر رہتے ہیں، مگر نہ رہنے سے اس گھر پر ان کا حق تو ختم نہیں ہو جاتا. عمر ہو یا تمہارا کوئی اور کزن، تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم ان کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض کرو یا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اپنے رویے سے کرو. وہ چپ چاپ نانو کی باتیں سنتی رہی تھی. نانو بہت دفعہ اسے ڈانٹ دیا کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ بہت زیادہ سخت تھا. جس طرح آج وہ اس سے بات کر رہی تھی، اس طرح سے انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی. عمر کے ساتھ تو خیر جو کچھ تم نے کیا سو کیا، مگر آئندہ یہ حرکت پھر کبھی مت کرنا. تم اب بچی نہیں ہو جسے ساری باتیں سمجھانا پڑیں. بڑی ہو چکی ہو، ہر چیز سمجھ سکتی ہو. بہتر ہے کہ اپنے رویے کو ٹھیک کرو. اب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ کام ہے. انہوں نے ایک لمبے چوڑے واز کے بعد بات ختم کر دی. وہ شوق کی حالت میں ان کے بیڈ روم سے نکل گئی تھی. سارا قصور صرف میرا ہی ہے اور کسی کا نہیں، عمر کا بھی نہیں. اس کے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے میری ہر خوبی خامی میں تبدیل ہو گئی ہے. نانو کو میں بدتمیز لگنے لگی ہوں. عمر کی نانو کو پرواہ ہے، میری نہیں. وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے کچھ اور ہی دل گرفتہ ہو گئی تھی. میری کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، ممی کو نہیں، پاپا کو نہیں، نانو کو بھی نہیں. ضرورت تو عمر جیسے بندے کی ہوتی ہے جس کی دنیا میں کوئی ویلیو ہو. اس کی رنجیدگی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا. کس قدر فراڈ انسان ہے. مجھ سے اور طرح کی باتیں کرتا تھا اور میرے جاتے ہی یہاں چکر چلانے شروع کر دیے. مجھے اپنا دوست کہہ کر اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. اور عمر جہانگیر کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا تھا. دوپہر کو مرید کے بلانے پر بھی وہ لنچ کے لیے نہیں آئی. اس کا خیال تھا کہ نانو اسے آ کر خود ہی لنچ کے لیے کہیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. نانو نے اسے دوبارہ لنچ کے لیے نہیں کہا اور وہ بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی. شام کو سو کر اٹھنے کے بعد وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی. اس وقت اسے واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی. نہانے کے بعد نیم دلی سے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی. لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کانوں میں پڑنے والی آواز سے اس کا خون کھولنے لگا تھا. وہ عمر کی آواز تھی. اگر وہ لاؤنج میں داخل نہ ہوئی ہوتی اور نانو اور عمر نے اسے نہ دیکھا ہوتا تو وہ وہیں سے واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی. اس وقت وہ کسی صورت بھی عمر کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی عمر کی نظر اس پر پڑ گئی تھی. نہ صرف اس نے علیزہ کو دیکھ لیا تھا بلکہ فوراً اسے مخاطب بھی کیا تھا. ہیلو علیزہ، اتنی جلدی واپسی؟ اس نے کچھ حیرانی سے علیزہ سے پوچھا تھا. علیزہ نے ایک نظر صوفے پر بیٹھے ہوئے عمر پر ڈالی اور پھر نانو کی ساری نصیحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی جواب دیے بغیر کچن میں چلی گئی. اپنے پیچھے سے ایک بار پھر عمر کو اپنا نام پکارتے ہوئے سنا، مگر اس وقت وہ دنیا کا آخری شخص تھا جس سے وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی. اگر یہ یہاں سے چلا گیا ہے تو اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے تلخی سے سوچا تھا. اور اسے اس بات سے کیا کہ میں اتنی جلدی واپس کیوں آئی ہوں. اس وقت اس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. مرید بابا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں، اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی خان سامہ سے کہا تھا. علیزہ بی بی، آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، میں ابھی کھانا لگانے ہی والا ہوں، پھر آپ سب کے ساتھ ہی کھانا کھا لیجیے گا، خان سامہ نے اس سے کہا تھا. نہیں، مجھے ابھی کچھ کھانا ہے اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہیں کھانا، اس نے ضد کی تھی. خان سامہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا. علیزہ نے کبھی ضد نہیں کی تھی اور پھر اس طرح کی ضد. اس نے کچھ کہنے کے بجائے کھانے کی کچھ چیزیں کچن کی ٹیبل پر رکھنی شروع کر دیں. اس وقت علیزہ نے لاؤنج میں سے نانا کی آواز سنی تھی. وہ اس کا نام پکار رہے تھے. وہ بے اختیار کچن سے باہر نکل آئی.
علیزہ، تم رات کو بھی مجھ سے ملی ہی نہیں، آتے ہی سو گئیں۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا تھا۔ کراچی سے اتنی جلدی کیوں واپس آ گئیں؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بس میرا دل نہیں لگا وہاں، حالانکہ پاپا تو بہت کہہ رہے تھے اور ناراض بھی ہو گئے تھے میرے اس طرح سے جلدی چلے آنے پر، مگر میں آپ لوگوں کو مس کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا۔ بہت اچھا کیا اتنی جلدی واپس آ کر، نانا نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، اور وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ کم از کم نانا تو اس سے ناراض نہیں تھے۔ اس نے سوچا عمر نانوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھا بڑی خاموشی سے اس کی نانا کے ساتھ ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اس بار اس نے علیزہ کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مرید سے کہو کھانا لگا دے، نانا نے نانوں سے کہا تھا۔ گرینڈپا، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عمر اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس مجھے ابھی تھوڑی دیر میں واک پر جانا ہے، اور اب میں نے کھانا واک سے واپسی پر کھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی احمقانہ حرکت ہے، واک سے واپسی پر کھانا۔ نانا نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ میں تو اپنی کچھ چیزیں لینے آیا تھا، یہ تو بس گرینی نے پکڑ کر بٹھا لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جو چیزیں تمہیں لینی ہیں ضرور لو، لیکن کھانا کھائے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے، سمجھے تم؟ نانا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے کچھ اور کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ علیزہ کو ایک بار پھر اپنا آپ بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا وہاں صرف عمر اور نانوں ہی تھے، کوئی چوتھا شخص نہیں تھا، کسی چوتھے شخص کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ نانا کی پوری توجہ اب عمر پر مرکوز تھی، وہ ملول ہونے لگی تھی۔ خانسامہ نے کھانا لگا دیا تھا اور علیزہ نے بڑی خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ عمر کے ساتھ ٹیبل پر اس کی دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ نانا سے باتوں میں مشغول تھا، اور کھانا کھانے کے بعد نانا کپڑے بدلنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ نانو کافی بنانے کے لیے کچن میں گئی تھیں، اور ان کے جانے کے بعد عمر بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ علیزہ ڈائننگ ٹیبل پر بالکل اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی۔ بڑی بے دلی کے ساتھ وہ اپنی پلیٹ میں موجود کھانا کھاتی رہی، پھر یکدم پلیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عمر کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے وہ ہچکچائی تھی، پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ یس، کم ان۔ اندر سے عمر کی آواز ابھری تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ عمر کارپیٹ پر ایک بیگ کھولے کچھ چیزیں اس میں رکھنے میں مصروف تھا۔ علیزہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوا تھا، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ آؤ علیزہ۔ وہ بدستور اپنے کام میں مصروف تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ ایک بار پھر علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، اس نے خفگی سے کہا تھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، اور پھر ہولے سے ہنس دیا۔ اچھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ نے نانوں سے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی نہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے نانوں سے کہا ہے کہ میں نے آپ کو اس گھر سے جانے کے لیے کہا ہے۔ کم آن علیزہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس بار اس نے ایک بار پھر بڑے پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ نے نانوں سے کہا ہے کہ میں یہاں آپ کا رہنا پسند نہیں کرتی۔ ہاں، یہ میں نے کہا تھا۔ اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ آپ نے یہ کیوں کہا تھا؟ وہ تیز آواز میں بولی تھی۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ اس نے بہت سیدھا سوال کیا تھا۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے نانوں کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ وہ کتابوں کے شیلف کی طرف جاتے جاتے مڑا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کیا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تمہاری خوشی اور کنوینئنس کے لیے کیا ہے، اور اس میں گرینی کو تمہارے خلاف کرنے کی احمقانہ حرکت شامل نہیں ہے۔ وہ اب کتابیں شیلف پر سے اٹھا رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے نانو مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہی ہیں۔ اس بار وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ اس نے مڑ کر علیزہ کو دیکھا تھا، اور پھر بڑی نرمی سے کہا تھا۔ وہ اگر ایسا کر رہی ہیں
تو غلط کر رہی ہیں. میں ان سے بات کروں گا. آپ کو اب ان سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی ہوں. یو آر اے کروک. اس بار اس کے ریمارکس پر پہلی بار عمر کے ماتھے پر کچھ بل آئے تھے، مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا، صرف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. آپ صرف نانو کو یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، نہ ہی میں نے آپ کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض کیا ہے. وہ اب بھی خاموش تھا. آپ نانو کو جا کر کہیں کہ میں نے آپ کے یہاں رہنے پر کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ تم میرے یہاں رہنے کو ناپسند کرتی ہو. میں نے آپ سے ایسا کب کہا؟ تم نے کہا نہیں، مگر پھر بھی تم میرا یہاں رہنا پسند نہیں کرتی. آپ غلط کہہ رہے ہیں. علیزہ، میں کوئی بچہ نہیں ہوں اور صحیح غلط تم سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں. تمہیں یاد ہے اس دن جب میں تمہیں پرفیوم سکھا رہا تھا اور میں نے اپنا فیوریٹ پرفیوم تمہیں دکھایا تو تم نے اسے گرا دیا. علیزہ کا رنگ اڑ گیا تھا. میں نے جان بوجھ کر پرفیوم نہیں گرایا تھا. میرے ہاتھ. علیزہ، میں بیوقوف نہیں ہوں، نہ ہی مجھے بیوقوف سمجھو. وہ بات کرتے ہوئے بے حد پرسکون تھا. اسی طرح اس دن پلانٹس کی کٹنگ کرتے ہوئے میں نے تم سے کہا کہ یہ میرا فیوریٹ پلانٹ ہے اور تم نے اس کی سب سے خوبصورت شاخ کاٹ دی. اس بار وہ کچھ بول نہ سکی. عمر واقعی بیوقوف نہیں تھا. میں نے بہت پہلے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں یہاں تمہاری جگہ لینے نہیں آیا ہوں. تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں، پھر واپس چلا جاؤں گا. مگر اس کے باوجود مجھے محسوس ہوا کہ تم میری طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر پائیں. شاید تمہارے دل میں میری طرف سے کچھ خدشات تھے اور میں کوشش کے باوجود انہیں ختم نہیں کر پایا. اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ یہ جگہ چھوڑ دوں. بس اتنی سی بات تھی. اور میں نے گرینی سے بھی ان سب باتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا. انہوں نے جب میرے باہر جانے کے فیصلے کے بارے میں بہت اصرار کیا تو میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ تم میرے یہاں رہنے کو پسند نہیں کرتی. اس سے زیادہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا. وہ بہت سنجیدگی سے اسے بتاتا جا رہا تھا. وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا. وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی تھی. وہ اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. پلیز آپ واپس آ جائیں. عمر نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا تھا. آئی ایم سوری علیزہ، میں یہاں سے ناراض ہو کر نہیں گیا، اپنی خوشی سے گیا ہوں اور اکثر آتا جاتا رہوں گا. اس نے نرمی سے کہا. پلیز آپ واپس آ جائیں. جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے نانو کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ سمجھتے نہیں ہیں وہ. عمر نے اسے کچھ الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا. وہ بے حد پریشان نظر آ رہی تھی. میں دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس سے آپ کو شکایت ہو. وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی. علیزہ، میں واپس نہیں آ سکتا. اس نے مایوسی سے عمر کو دیکھا تھا. جہاں تک گرینی کی بات ہے تو وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں. وہ تم سے ناراض نہیں ہو سکتی. ہاں، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر پھر بھی یہ گھر میرا نہیں ہے. میرا تو اب کوئی گھر ہے ہی نہیں. عمر نے اسے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ جان گیا تھا وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. چند لمحوں تک وہ اسے حیران پریشان آنکھوں پر ہاتھ رکھے سسکیاں بھرتے دیکھتا رہا. پھر وہ اس کے قریب آ گیا تھا. علیزہ، کیا ہوا؟ رونے والی کیا بات ہے؟ اس نے بچوں کی طرح اسے چمکارتے ہوئے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر چپ ہونے کے بجائے وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا. پھر اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا تھا. ٹھیک ہے، میں واپس آ جاتا ہوں، لیکن تم یہ رونا تو بند کر دو. علیزہ نے اسے کہتے سنا تھا، مگر وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو کیوں نہیں پا رہی. اسے نہیں پتا وہ کتنی دیر روتی رہی تھی. اس نے دوبارہ عمر کی آواز نہیں سنی تھی. کافی دیر کے بعد جب اس کے آنسو تھمے تو اس نے آہستہ سے چہرہ اوپر اٹھایا. اس کے بالکل سامنے ہی عمر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس وقت اس کا چہرہ کیا منظر پیش کر رہا ہوگا. سوجی ہوئی آنکھیں، گیلا چہرہ، سرخ ناک اور اس میں سے بہتا ہوا پانی. اس سے زیادہ بری وہ اور کسی حالت میں نہیں لگ سکتی تھی. اس نے سر نیچے جھکا کر ٹی شرٹ کی آستینوں سے
چہرہ صاف کرنے کی کوشش کی تھی، پھر نامحسوس انداز میں ٹی شرٹ کے کونے سے ناک سے بہتا ہوا پانی صاف کرنا چاہا تھا، اور اسی وقت ٹیشو کا ڈبہ اس کے سامنے آ گیا۔ کچھ جھجک کے بعد اس نے 2 ٹیشوز نکال لیے تھے۔ پانی چاہیے؟ بہت نرم آواز میں اس سے پوچھا گیا تھا، اور اس کا سر اس بات میں ہل گیا۔ جب تک اس نے ٹیشو سے اپنے چہرے کو خشک کیا، وہ ایک گلاس پانی لے کر آ گیا تھا۔ اس نے پانی پینے کے بعد اسی خاموشی سے گلاس اسے واپس تھما دیا تھا۔ رونا کس بات پر آیا تھا؟ وہ اب اس کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ علیزہ کو اب شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے رونا نہیں چاہیے تھا، کم از کم عمر کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ کراچی میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ علیزہ نے خوف کے عالم میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بلا کا قیافہ شناس تھا۔ وہ بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کا دل چاہا وہ اسے بتا دے کہ اس کے پاپا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، مگر وہ ایک بار پھر رک گئی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر دھندلانے لگی تھیں۔ اس بار عمر نے بڑی نرمی سے اپنی انگلیوں سے آنسو پونچھ دیے تھے۔ رونے سے کیا ہوگا علیزہ؟ زندگی میں تو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہر بار آنسو پرابلم حل نہیں کرتے۔ اس کا خیال تھا عمر اس سے پوچھے گا کہ وہاں ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی دل گرفتہ تھی، مگر عمر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس کے بجائے نرم لہجے میں ایک نصیحت کی گئی تھی۔ چلو، میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں، میرے پاس جب بھی روپے آئے میں تمہیں ایک گھر ضرور گفٹ کروں گا۔ علیزہ نے حیرانی سے عمر کو دیکھا تھا۔ آئی ایم سیریس۔ وہ علیزہ کی حیرانی کو بھانپ گیا تھا۔ مجھے گھر نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ ابھی بھی اتنی ہی ملول نظر آ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ آپ پھر یہاں رہیں گے نا؟ اس نے اچانک سر اٹھا کر عمر سے پوچھا تھا۔ ہاں، رہوں گا۔ عمر کو اس کے چہرے پر کچھ اطمینان نظر آیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر یہ چیزیں واپس رکھ دیں۔ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ میں رکھ دوں گا، لیکن آج تو مجھے جانا ہی ہوگا کیونکہ میرا باقی سامان تو وہیں ہے، اس نے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر دوبارہ اپنے بیگ کی طرف چلا گیا تھا۔ اب وہ بیگ میں سے چیزیں واپس نکال رہا تھا۔ علیزہ نے کچھ مطمئن ہو کر اسے دیکھا تھا اور کمرے سے نکلنے کے لیے مڑ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی نظر کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی ایک چیز پر پڑی تھی، اور وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔